السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ڈائیورس جیسے نہایت ناپسندیدہ عمل جو اللہ کے قریب ہے، اس کو اس قدر عام کر دیا گیا ہے کہ جب بھی ان سے کوئی کوشچن کیا جائے ہمارے پبلک پاکستانی سیلیبریٹیز سے، تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ ود اے میوچل انڈرسٹینڈنگ آئی ریسپیکٹ دیٹ پرٹیکولر پرسن، اینڈ وہ بندہ بہت اچھا تھا، بہت کیئرنگ تھا، رسپیکٹ کرتا تھا، ہر چیز کو پورا کرتا تھا۔ تو دین آئی وانٹ ٹو آسک یو اے کوشچن، اف دیٹ پرسن اتنا اچھا ہے تو آپ نے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ڈیورس کیوں دی؟ آپ بندوں کو، مطلب اپنی جو پبلک جو آپ کو دیکھتی ہے، آپ اس کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ خواہ وہ بندہ یا وہ بندی آپ کی ہر طریقے سے کیئر کر رہے ہوں، ہر طریقے سے آپ کا ساتھ دے رہے ہوں، ہر طریقے سے آپ کو سپورٹ کر رہے ہوں، اٹ ڈزنٹ میٹر، گو اہیڈ اور ڈائیورس دے دیں آپ، کیونکہ آپ کا دل کر رہا ہے، you don't want to stay in that relationship anymore. just اس ریزن پہ آپ ڈائیورس جیسا ناپسندیدہ عمل جو شیطان کے قریب تو بہت اچھا عمل ہے، اس چیز پہ نہایت خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ اس چیز سے خوش نہیں ہوتا۔ یقین کریں، آپ اپنے اندر ایک شیطان ہے اور شیطانی عمل میں خوش ہوتے ہیں اور شیطانی عمل دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ اس چیز سے اگر آپ کے دماغ میں یہ ذرا بھی ہے نا، ایسا کریں گے تو ٹھیک ہے، آئی ول موو آن، ہم لوگ ماڈرن ہیں اور ہم لوگ پرانے زمانے کے بندے نہیں ہیں، ہم لوگ ایجوکیٹڈ ہیں۔ I really want to say کہ اگر ایسی ایجوکیشن آپ کے پاس ہے then you don't have a piece of degree but you have a piece of shit in your hands، کیونکہ آپ ایسی چیز لوگوں کو بتا رہے ہیں امت محمدیہ ہو کے کہ جو چیز جائز ہے، ثابت ہے، لیکن وہ اس قدر عام کر دینا کہیں سے جائز نہیں ہے۔ کیا بیگم کا اپنے شوہر سے اس چیز کا مطالبہ کرنا کہ میرے نام نفقے کی حفاظت کرو، کیا اس چیز پہ طلاق دے دینی چاہیے؟ یا مرد کا اپنی بیوی کو پردے کا کہنا، اپنی بیوی کو مکمل پورے کپڑے پہننے کا کہنا اور حیا میں رہنے کا کہنا، کیا اس چیز پہ ڈائیورس لے لینا یا ڈائیورس دے دینا میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ یہ ایک قسم کی ولگیرٹی پھیلا رہے ہیں آپ لوگ۔ یو ہیو نو رائٹ کہ آپ کسی نان مسلم کو یہ کہیں کہ تم ولگر ہو۔ کین یو ایون امیجن کہ باہر کے ملک میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایک شادی اتنی سکسیسفل ہوتی ہے کہ یہاں پہ اگر پاکستان کی ہماری سیلیبریٹیز کو دیکھیں تو 2 3 3 شادیاں بھی کر لیں تو بھی اتنی سکسیسفل نہیں ہوتی۔ شرم آتی ہے نا پھر ہمیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور وہ نان مسلم۔ سوری ٹو سے، لیکن جو نان مسلمز ہیں ان کے اندر مسلمانوں والی کریکٹرسٹکس ایز کمپیئر ٹو اس بہت زیادہ ہیں۔ ہم لوگوں نے اس فیم میں آ کے ہر اس چیز کو جائز دکھایا ہے کہ جو چیز اسلام کی روح سے ناجائز ہے، اور اگر غلطی سے اسلام کی روح سے کوئی چیز جائز ہمارے تک پہنچ جاتی ہے، ہم اس کو اس طریقے سے پریٹینڈ کرتے کہ جیسے وہ اس قدر اسے جائز قرار دیا گیا ہے، یا اس پہ عمل کرنا اس قدر حلال اور اللہ کے قریب اس قدر ان پہ قابل ہے کہ آپ اسے اس قدر پھیلا رہے ہیں کمیونٹی میں۔ اور اگر ہمارے تک کوئی ایسی چیز جو اسلام کی روح سے جائز ثابت ہو جائے، کیونکہ دیکھیں اسلام کو تو ہم نے پڑھنا ہے اپنی مرضی سے، اسلام کا وہ ٹکڑا لینا ہے جو ہماری سوچ کے مطابق ہو، تو پھر اس جائز چیز کو ہم نے اتنا ایکسپینڈ کر دینا اپنے حساب سے کیونکہ وہ جائز ہے۔ کیا صرف جائز ہونا اور صرف اتنا سننا کہ وہ جائز ہے، اس کے پیچھے جو تمام ہسٹری اسے نہیں سمجھنا، کیا یہ چیز ٹھیک ہے؟ میں صرف اپنے یوتھ کو، اپنے جو سننے والے ہیں مسلمانوں کو میں اتنا پیغام دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں دنیا میں انسان جو کر رہا ہے وہ اپنی آخرت کا سامان اکٹھا کر رہا ہے۔ ڈائیورس دینا، موو آن ہونا، حرام ریلیشن شپ کا پارٹ ہونا، یہ تمام چیزیں پیس آف شٹ ہیں۔ دیکھیں ایک حد تک جائز ہے طلاق، لیکن اس کو اتنا ٹرینڈنگ میں کر دینا کہ پہلے آپ پوری، مطلب دیکھیں آپ کوئی بھی عمل کریں تو آپ پبلکلی کریں، آپ پبلکلی پہلے شور شرابے سے اتنے سارے ایونٹس پر مبنی شادی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ جی پہلے پکچر ڈیلیٹ ہونا سٹارٹ ہوتے، پھر انفالو کرنا سٹارٹ ہوتے، پھر آپ جی یکدم سے دوسری شادی کرتے ہیں۔ آپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ جس سے آپ شادی کریں اس کا بھی گھر ہے، اس کی اولاد ہے، آگے وہ بھی ایک بیوی رکھتا ہے۔ ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ ڈائیورس تو آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو جو آپ لوگوں کے پیچھے آپ کے پیرنٹس ہیں ان کا کیا قصور ہے؟
انڈرسٹینڈنگ سے سوری ٹو سے ایسی واحیات حرکتیں نہیں کی جاتی. میوچل انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اتنے بڑے اسٹیپس کو جو ہے کر کے اور کہیں گے میوچل انڈرسٹینڈنگ, اور پھر اس قدر آپ لوگ بے حیا ہیں کہ پھر اس قدر خوشی سیلیبریٹ کرتے ہیں. میں اللہ سے اس چیز کی دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہر بیٹی کی نصیب اچھے کرے, اللہ ہر بیٹی کو ایک ایسا مرد دے جو اس کی عزت کی حفاظت کرنے والا ہو. ایسے واحیات لوگوں کو دیکھ کے کبھی بھی یہ دعا مت کریے گا ایسی ہی جو ہے وہ زندگی چاہیے, یا ہمیں بھی اسی طریقے کا انسان اپنی زندگی میں چاہیے جو ہمیں یہ سب دے سکے. میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہر بیٹی کو اچھا شوہر دے, اللہ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے, اللہ ہر بیٹی کو ایک ایسا خاندان دے, ایسا سسرال دے کہ جو اس کی عزت کرتا ہو, اسے اپنی بیٹی زیادہ اور بہو کم سمجھتا ہو. اللہ اس کی ازدواجی زندگی خوشیوں سے بھر دے, آمین ثم آمین. اور آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کائنڈلی ایسے لوگوں کو دیکھ کبھی بھی ایسی خواہش مت کریے گا کہ یا اللہ ہمیں ایسی آسائش دے جو آپ نے فلاں شخص کو بخشی ہوئی ہے. ایسی خواہش یا ایسی آسائشیں رکھنا میں کہتی ہوں ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. مجھے بہت شرمندگی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر آپ لوگ آؤٹ آف کنٹری کے بندے دیکھیں جنہیں ہم اپنے نظروں میں نان مسلم کنسیڈر کرتے ہیں, تو ہمیں اسلام کی بہت ساری ایسی تعلیمات ان سے ملیں گی کہ جو ہمیں بینگ اے مسلم سب سے پہلے پتہ ہونی چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ ہم لوگ کس طرف نکل پڑ رہے ہیں اور ہم لوگ کیا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, کیسے کامیابی چاہتے ہیں, بالکل اندازہ نہیں ہے. بس دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں, اور ایسی دنیا داری میں کہ جہاں پہ اسلام کا تو کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے. اس قدر اسلام سے دور ہو گئے ہیں کہ ہم نے ہر جائز چیز کو اپنے پہ اس طریقے سے لاگو کر لیا کہ کہیں نہ کہیں تو وہ مجھے حرام ہی لگنے لگ جاتی ہے, استغفر اللہ. تو خدا را غور کرے, اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ایسے لوگوں کو نیک ہدایت عطا کرے, آمین ثم آمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.